الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تعالى في موضع آخر يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ،
محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے اے نبی، آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو کہ یہ میرے رب کے امر میں سے ہے، میرے رب کے حکم سے میں ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس معاملے میں تجھے بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے روح کی حقیقت کو بیان کیا ہے، روح کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور آج کے خطبہ جمعہ میں میرا موضوع سخن روح کیا ہے اس ٹاپک پر ہے۔ اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اس موضوع کو میں نے انتخاب کیوں کیا۔ اس موضوع کو میں نے یہ انتخاب اس لیے کیا کہ یہ مہینہ جو ابھی گزر رہا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ آئے گا۔ یہ رجب کے مہینہ میں کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے لقب سے ملقب ہیں، وہ نہ جانے اس مہینے میں کیسے کیسے خرافات، کیسے کیسے بدعات انجام دیتے ہیں، اور کتنی خرافات ہیں، کتنی بدعات ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان چیزوں کی رکھنے کی کوشش کروں گا مختصر وقت میں۔ سب سے پہلے یہ مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس تعلق سے ایک موضوع حدیث لوگوں نے گڑھ لیا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کی فضائل، مناقب اس مہینے کے بیان کرتے ہیں، اور لوگ اندھی تقلید ہو کر ان کے باتوں کو مانتے ہیں اور سر و خم ہو کر اور چاپ کو چوبند ہو کر اس میں عبادت کرتے ہیں، اور وہ بدعت و خرافات کرتے ہیں۔ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، ہم نیک کام کر رہے ہیں، جبکہ نہ اس چیز کا ثبوت قرآن کے اندر موجود ہے، نہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243 کے اندر اس موضوع حدیث کو انہوں نے لایا اور کہا اس حدیث کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیا حدیث کیا ہے؟ من صام فی یوم رمضان فی رجب، جو شخص رجب کے مہینہ میں صلی 4 رکعات، جو 4 رکعت نماز پڑھے، وفی اول 100 مرۃ،
आयतुल कुर्सी मिअतु मर्रा वफ़िस्सानिया मिअतु मर्रा कुल हुवल्लाहु अहद। यानी 22 रजब को, यानी चाँद के महीने के हिसाब से 22 रजब के मगरिब से लेकर इशा तक जो शख्स 4 रकात पढ़े, 2-2 रकात करके सलाम फेरे, पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़े और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 100 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, फिर सलाम फेरे, फिर 2 रकात पहले रकात की तरह, पहले 2 रकात की तरह अदा करे। तो फरमाया फलम यमूत मक़अदहु मिनल जन्ना, वो इस दुनिया ही में जन्नत अपने ठिकाना को देख लेता है, जन्नत में अपने मकामात को वो देख लेता है। ये हदीस मौजू मन घड़त है और ना ही इसकी सनद साहब कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मिलती है, और अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी और हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह और दीगर मुहद्दिसीन ने इस हदीस को मौजू और मनगढ़ंत बता दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरीके का कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। अलबत्ता जो लोग नेक समझकर अगर वो ये नमाज अदा करता है तो बजाय वो नेकी करने के वो अपने ज़ुमरे में अपने अमल में गुनाह को शुमार करे। तो 22 रजब को वो नमाज के अदा करता। फिर कहा उसके बाद एक दिन रोज़ा रखे और मगरिब के बाद, मगरिब से लेकर इशा तक वो नमाज का एहतमाम करे। तो ये बिदअत है। और दूसरा बिदअत 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर कोंडा पेश किए जाते हैं, नज़र नियाज, फातिहा, ओ मुर्गा मसल्लम, बिरयानी, डेगे और खाने के कितने लजीज़ अनवा अक़साम की खुर्दोनोश तैयार की जाती है और लोगों को मदऊ किया जाता है। और जब पूछा जाता है ये किसकी दावत है, किसकी तरफ से दावत है, तो कहते हैं इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर। हमारे देहातों में तो नहीं होता है, लेकिन आम शहरों में चले जाइए, ये आपको धड़ल्ले से देखने को 22 रजब के दिन आपको रजब के कोंडा जिसे कहा जाता है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इसकी कोई हकीकत नहीं। जबकि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का एक दोस्त अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह के मैं करीब रह चुका हूँ। वो बहुत बड़े नेक, मुत्तकी, परहेज़गार थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ये हुक्म नहीं दिया कि मेरे नाम पर नज़र नियाज करो। वल्लाह वो कैसे हुक्म दे सकता। नज़र एक तरफ इबादत है और इबादत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जायज़ है, और दीगर इबादतें सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। जो इमाम सादिक के नाम पर इबादत की जाती है ये शिर्क है, सिर्फ अल्लाह के लिए ही इबादत जायज़ है, हम नहीं कर सकते हैं। फिर उनके दोस्त लिखते हैं कि फिर ये 22 रजब को लोग खुराफात बिदात क्यों करते हैं, जबकि इमाम सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने इसका हुक्म नहीं दिया। तो फिर वो खुद लिखते हैं किताब में कि 22 रजब अमीर मुआविया का वफ़ात हुई। इमाम जाफ़र की ना ही वलादत 22 रजब की हुई और ना ही वफ़ात हुई, बल्कि अमीर मुआविया की वफ़ात 22 रजब की हुई। और वो लोग जो अमीर मुआविया को बुरा भला कहते हैं उनकी तरफ वो मंसूब करके इमाम जाफ़र सादिक का नाम दिया गया है। तो ये बिदात व खुराफात इस महीने में लोग करते हैं जिसके कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं। और एक बिदात कहते हैं ये रजब का महीना गुजरने जा रहा है और जुमेरात से 22 रजब के बाद जुमेरात से जो लोग मर चुके हैं उनके रूहें वापस आना शुरू हो जाएंगी। जो हमारे बाप दादा, हमारे माँ, हमारे अब्बा और हमारे दादा वगैरह जो चले गए, फौत हो गए, इस दुनिया से चले गए हैं, वो उनकी रूहें आती हैं और शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख तक आती जाती रहती हैं। और
خصوصیت کے طور پر شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو کثیر تعداد میں ان کی روحیں آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اسی لیے میں نے وہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ بما غفر لی قال یا لیت قومی یعلمون، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب کوئی نیک بندہ اللہ کے راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو کہتا ہے کہ ادخل الجنہ، کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہتا ہے قال یا لیت قومی بما یعلمون، اے کاش ہمارے گھر والے، ہمارے قوم کے لوگ جان لیتے کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا اور ہمیں معزز لوگوں میں شامل کر دیا، مکرمین میں سے شامل کر دیا۔ کاش کہ ہم لوگ دنیا میں جاتے اور لوگوں کو بتا دیتے، لیکن وہ ان کی روحیں دنیا میں نہیں آ سکتی، کیونکہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں عالم برزخ میں ان کی روحیں چلی جاتی ہیں اور ان کی روحیں دنیا میں واپس نہیں آ سکتی۔ کب تک عالم برزخ میں ان کی روحیں رہے گی؟ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہاں تک کہ فرشتہ دوبارہ سور نہ پھونک دے، جب تک کہ حشر کے میدان قائم نہ ہو جائے تب تک ان کی روحیں عالم برزخ سے نہیں اٹھ سکتی ہیں۔ اور یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں کی روحیں آنے شروع ہو جاتی ہیں، اسی لیے ہم عبادت کریں، روحوں کے نام پر نظر و نیاز کریں اور انواع اقسام کی خردونوش کریں، حالانکہ اس وقت نہیں۔ اور اس تعلق سے ایک حدیث جو لمبی حدیث ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا مناسب سمجھتا ہوں کہ روحیں آپس میں دنیا میں نہیں آتی ہے اور دنیا کے باتیں اس کو نہیں معلوم ہوتی ہیں۔ بخاری نسائی شریف کی حدیث ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز کے اندر اس حدیث کو لایا۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حضر المؤمن اتته الملائکہ الرحمہ بحریر بیضاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کی روح جاگنے کے عالم میں ہوتا ہے، یعنی ان کی روح قبض کرنے کا وقت ہوتا ہے، اتتہ الملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتے بحریر بیضاء، ریشمی کپڑا، سفید کپڑا لے کر اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں ملک الموت فرشتہ، اور کیا کہتے ہیں فیقولون اخرجی راضیۃ مرضیہ، اے اللہ کے نیک بندے، اے اللہ کے صالح نیک متقی پرہیزگار بندے، راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی تھا اور اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی تھا اور اللہ تجھ سے راضی ہے، عن کے روح اللہ و ریحان و مسک، چلو اللہ کی پاکیزگی، ان کے باغات، ان کی رحمت کی طرف چل، و رب غضبان، اللہ رب العزت آپ سے غضب نہیں، آپ سے غصہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہیں۔ یعنی مومن آدمی جو ہوتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، ان کی روح نکلتے ہی وقت فرشتے ان کی بشارت سنا دیتے ہیں اور سنانے لگتے ہیں، جس سے جلدی سے فنخرج الطیب من المسک، ان کی جلدی سے ان کی روح جسم سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی رضا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، خوشنودی کے بارے میں اسے بتایا جاتا ہے، انسان کو معلوم ہے۔ اور مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی مالک کے یہاں کام کرتا ہے اور
उस मज़दूर को, उस शख्स को ये मालूम होता है कि न जाने हम जो काम कर रहे हैं मालिक हमारे काम से खुश है कि नहीं है, उसे डर लगा रहता है। इसीलिए फरिश्ते उसको, नेक आदमी को, मोमिन शख्स को दुनिया ही में बता देता है कि घबराने की कोई बात नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी है। फ़ौरन उनका रूह जिस्म से निकलना शुरू हो जाता है। और इस तरह, जिस तरह मशकीज़े से किसी लोटे में पानी भरो और लोटा को अगर ऐसे गिराया जाए तो पानी लोटा के अंदर जो पानी होगा वो बड़ी तेज़ी के साथ ज़मीन में गिर जाएगा। ऐसे ही नेक लोगों की रूहें जिसमें उनसरी से परवाज़ होती है और फ़ौरन निकल जाती है। जब रूह को निकाल लिया जाता है फरिश्ते, हत्ता अन्नहु युनाविलहु बअज़ुहुम बअज़ा, तो फरिश्ते उनकी रूह से इस तरह खुशबू होती है, इतनी खुशबू फैलती है कि फरिश्ते, एक फरिश्ता कहता है इनकी रूह को मुझे दे दो, दूसरा फरिश्ता कहता है उनकी रूह को मुझे दे दो, यहाँ तक कि फरिश्ते उनकी रूह को ले जाने के लिए लड़ पड़ते हैं। फ़यक़ूलून बाबस समा, और उनकी रूहों को लेकर आसमान में फरिश्ते चढ़ते हैं। अल्लती जाअतकुम मिनल अर्ज़ मा अत्यबुर रिहा अल्लती जाअतकुम मिनल अर्ज़, तो वहाँ जो फरिश्ते मुतय्यन है आसमान में दरवाज़ा खोलने के लिए, वो कहते हैं वाह कितनी पाकीज़ा खुशबू है जो ज़मीन से आ रही है, किसकी रूह को ला रहे हो, किसकी रूह को कब्ज़ा करके, तो बताया जाता है अल्लाह के नेक सालिहीन बंदा है। फिर उनकी अरवाहुल मोमिनीन, फिर उनकी जो नेक और मुत्तकी परहेज़गार की रूह को जो फरिश्ते निकाल कर लेते हैं, अरवाहुल मोमिनीन इल्लियीन में लिख दिया जाता है, और जहाँ तमाम मोमिनों की रूह है वहाँ जाकर शामिल कर दिया जाता है। अब हदीस पर गौर करने की ज़रूरत है। फ़लहुम अशद्दु फ़रहम बिफ़रहिन, जब एक रूहें दूसरे रूहें से मिला दी जाती हैं, मिसाल के तौर पर आपके वालिद, आपके दादा मुत्तकी थे, परहेज़गार थे, और आप बरस के बाद आपकी वफ़ात हो रही है, आप भी मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, और आपके दादा की रूह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्लियीन में रखा है, और आप जो अभी कल आपकी इंतकाल हो रही है और आप जब जाएंगे तो अपने दादा की रूह से जाकर मिलेंगे। अशद्दु फ़रहन फ़लहुम फ़रहा, वो दोनों मिलते हैं और आपस में गले मिलते हैं। जिस तरह दुनिया में, जिस तरह एक दूसरे शख्स को, एक दोस्त मिलकर जब गले मिलते हैं, वहाँ भी मिलते हैं और कहते हैं ये फलां शख्स नहीं आया, वो कहते हैं। जैसे आपका दादा परदादा नेक थे, वो इंतकाल हो गए, जो अभी आप जा रहे हैं वो आपसे सवाल करता है अभी दुनिया से आ रहे हो, फलां शख्स कहाँ है? फ़इन्ना दावतुल क़ाला फ़इन्ना दावतल ग़म मिनद दुनिया, उस वक्त फरिश्ते कहते हैं अरे छोड़ो ये सब सवाल मत करो, अभी ये शख्स तो दुनिया छोड़ कर आया है, अभी तो ये शख्स दुनिया के गम में मुब्तला है, अभी इनसे सब चीज़ों के बारे में सवाल नहीं करो। फिर वो खामोश हो जाता है। फिर फरिश्ते वहाँ से जाते हैं, फिर कहते हैं फलम्मा आताकुम, क्या वो शख्स नहीं आया? अरे हमारी मौत तो अभी हुई, 3-4 साल पहले फलां शख्स की मौत हुई, और आप जब आए थे तो वो तो दुनिया ही में थे, लेकिन हमसे पहले उसकी मौत हुई, उसकी रूह कहाँ है? तलाशते हैं कहाँ है, तो कहते हैं ज़ोहिबा बिही उम्मुहुल हाविया, ऐसा पता चलता है कि वो जहन्नमी था और उसको सिज्जीन में कैद कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि रूहें आपस में बातें करती हैं। और इससे एक नुक्ता ये मालूम हुआ कि रूहों को ये नहीं मालूम कि दुनिया में क्या हो रहा है, चाहे सिज्जीन में, अगर नेक आदमी है तो इल्लियीन में, और अगर गुनहगार है तो सिज्जीन में उनको तो अज़ाब होगा, उसे दुनिया का ख्याल कैसे आएगा? उसे दुनिया में आने की क्या ज़रूरत है? कैसे आ पाएगा? अगर ये नेक आदमी जो अल्लाह के राह में शहीद कर जाते हैं वो आने की कोशिश करते हैं दुनिया में, लेकिन उनको भी आने की इजाज़त नहीं मिलती है, तो फिर ये जो दावा करते हैं कि जुमरात और 15 शाबान से पहले रूहें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, ये कहाँ तक उनकी हदीसें सही हो सकती हैं? ये मनगढ़ंत और मौजू है, इससे हमें बचना चाहिए।
اب آؤ روح کی حقیقت کے بارے میں سمجھیں کہ روح ہے کیا۔ اس تعلق سے بخاری شریف کتاب العلم کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن عبد اللہ بینما انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خرب المدینہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ویرانے یعنی ایک میدان سے ہم لوگ اللہ کے نبی اور ہم دونوں گزر رہے تھے۔ فمر بنفر من الیہود، تو یہودیوں کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزر ہوگی اور کہا، قال بعضهم سلوه عن الروح، کہا کہ دیکھ وہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، چلو ان سے سوال کرتے ہیں۔ آج ہوتا ہے نا، اگر کوئی شخص ہوتا ہے، ایک دیکھو فلاں مولانا صاحب آ رہے ہیں، چل تو ان سے فلاں مسئلہ پوچھ لیا جائے، ابھی پتہ چل جائے گا کہ مولانا صاحب کتنے پانی میں ہے۔ اس طرح کے تو انہوں یہودیوں نے بھی سوال کیا کہ وہ دیکھو اللہ کے نبی آ رہے ہیں، ان سے یہ چیز کے بارے میں سوال کر لیا جائے۔ اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے سوال نہیں کیا بلکہ مشرکین مکہ کے کہنے پر یہودیوں نے سوال کیا، کیا؟ روح کے بارے میں، سلوہ عن الروح، چلو ہم روح کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں۔ قال بعضهم، تو بعض نے کہا، ان کے ساتھی اور لوگ تھے، انہوں نے کہا، لا یجیء فی شیء نقرؤنہ، خبردار سوال مت کرو، جانتے ہو یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اگر ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہاری سوال کی وجہ سے انہیں ناگوار گزرے اور کہیں اللہ ناراض ہو جائے اور ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی بھی اللہ کے نبی کو نبی مانتے تھے، جانتے تھے یہ آخری نبی ہے، لیکن عداوت ان کی دلوں کے اندر بھری ہوئی تھی، بغض عناد ان کے دلوں کے اندر بھری ہوئی تھی۔ تو کہا اگر کہا کہ مت سوال کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے۔ وقال بعضهم لنسألنہ، لیکن دوسرا شخص جو تھا اس گروہ میں، اس نے کہا لنسألنہ، ہم ضرور بضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں ہم سوال پوچھ کے رہیں گے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں۔ فقام یا ابا القاسم، اے قاسم کے باپ، اتنے بڑے شیاطین تھے وہ لوگ، انہوں نے محمد نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، یا ابا القاسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام قاسم تھا، کہا اے قاسم کے باپ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر میں محمد کا نام لوں تو اللہ کے بعد اگر دوسرے نمبر پر کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد کے معنی سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، اور واقعی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، آذان دیتے ہیں، آذان بھی ہم جہاں اللہ کا نام لیتے ہیں وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے۔ تو انہوں نے محمد کا نام نہ لینے کے بجائے کہا یا ابا القاسم، اے قاسم کے باپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اعتراض نہیں، چاہے تم جس نام پر مجھے پکارو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مروح، بتائیے روح کیا ہے، روح کیا ہے؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ اس وقت آپ کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ فلما انزل عنہ، اور جب وحی کی کیفیت ہٹ گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو قُلِ الرُّوحُ، یہ میرے رب کے حکم سے ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس معاملے میں تجھے بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ روح کے بارے میں سوال کیا، کہا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي،
اگر اللہ چاہتا تو اس وقت امر اللہ کہہ سکتا، اور اللہ رب العزت اپنی صفاتی ناموں میں سے کوئی صفت عبد الرحمن یا جتنے بھی 99 نام اللہ رب العزت کے ہیں وہ ناموں میں سے کوئی نام یہاں داخل کرتا امر اللہ، امر الرحمن، لیکن امر ربی کہا، کیوں؟ اس لیے کہ روح مخلوق ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ روح مخلوق ہے، جس طرح ہم دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے پاک پروردگار ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ معافی کون مانگ رہا ہے؟ انسان معافی مانگ رہا ہے، مانگنے والا شخص مخلوق ہے، انسان معافی مانگ رہا ہے، اور کس سے مانگا جا رہا ہے؟ رب سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے۔ تو جب کوئی امر اللہ کا ہو اور اس کے بعد ربوبیت کے بارے میں تذکرہ ہو تو خالق اور مخلوق کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ روح جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے ہے۔ اب روح کو پیدا کب کیا اللہ رب العزت نے؟ اس تعلق سے قرآن مجید کی آیت سورۃ الاعراف کی آپ تلاوت فرمائیں تو یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سورۃ الاعراف 9واں پارہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، جب میں نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور بنا کر چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے آدم کا پتلا بنایا، ہاتھ، پیر، سر، یعنی جتنے بنانے تھے سب بنائے، صرف ابھی روح نہیں پھونکا گیا تھا، روح نہیں ڈالا گیا تھا آدم علیہ السلام کے اوپر، ابھی بنا کے چھوڑ دیا۔ جاء الشیطان، شیطان آیا، ابلیس، اور یطوف، آدم علیہ السلام جو پتلا تھا وہ چاروں طرف آ کر گھومنے لگا، اور گھومتے گھومتے ایسے پتلے میں مارتا ہے۔ تو آواز آئی، کہا یہ کیا چیز ہے، کیا بنایا ہے؟ آواز آئی تو کہا ٹھن ٹھن کی آواز آ رہی ہے، کہا کہ یہ نہ جانے کیا چیز ہے۔ پھر جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے اوپر روح ڈالا، اور روح کہاں سے ڈالا گیا؟ سر سے روح کو ڈالا گیا، آنکھ سے یا سر سے۔ اللہ کے نبی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ عن ابی سلمۃ رضی اللہ عنہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شق البصر، ابی سلمۃ شق البصر فاغمزہ قال ان الروح تبعہ البصر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا لیکن آنکھیں کھلی تھیں۔ فاغمزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو بند کر دیا اور کہا قال ان الروح تبعہ البصر، انسان کا جو روح ہے، انسان کی نگاہیں روح کا پیچھا کرتی ہیں، اس لیے آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔ تو آنکھوں سے روح کو نکالا جاتا ہے اور آنکھوں سے روح کو ڈالا۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے اوپر جب روح کو ڈالا اور ابھی سر تک آیا تھا تو آدم علیہ السلام کو ابھی چھینک آئی، تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں کہا یرحمک اللہ۔ تو آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہمیں چھینک آئے تو ہم الحمدللہ کہیں، اور اس کے جواب میں اگر کوئی سنے تو یرحمک اللہ کہے، کیونکہ یہ آدم علیہ السلام کی سنت میں سے بھی ہے۔ ابھی روح کو ڈالا گیا، سر تک آیا، ابھی اور قلب تک، پیٹ تک ابھی آیا، آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، اٹھ کر چلنے کی کوشش کرنے لگے،
اللہ رب العزت نے کہا کم سے کم ابھی پاؤں تک روح کو تو جانے دو، اس لیے کہا اللہ رب العزت نے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑی جلدی باز میں پیدا کیا گیا ہے، اور جب پورے جسم میں سر سے پاؤں تک جب روح آ گیا تب آدم علیہ السلام نے کیا کہا کہ ابھی مجھے تھوڑا گھومنے دو، مجھے تھوڑا چلنے دو۔ اللہ نے کہا کہ ابھی رکو، کچھ اور کام ہے۔ کہا کون سے کام ہے؟ وَأَخَذَ آدَمَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، قیامت کی صبح تک تمہاری ذریت جتنے بھی آئیں گے اور سب کو روح یعنی کیڑے کی شکل میں سب کی روح کو آدم علیہ السلام کے پیٹھ میں اللہ نے پیدا کر دیا۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ بھی، اور قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے سب کو کیڑے کی شکل میں، چونٹی کی شکل میں اللہ رب العزت نے سب کی روحیں آدم علیہ السلام کے پیٹھ میں اکٹھا کر دیا اور کہا الستُ بربکم قالوا بلی شہدنا۔ تو سب سے وعدہ لیا اللہ رب العزت نے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت سب نے کہا تھا ہم بھی، آپ نے اور آپ کے دادا پردادا نے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، چاہے جس دھرم سے وہ تعلق رکھنے والے ہو، سب نے کہا تھا الستُ بربکم قالوا بلی شہدنا، ہم گواہی دیتا ہوں کہ اے پاک پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو روح کی حقیقت یہ ہے، اللہ رب اس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ روح کیا ہے تو اس کے جواب بس یہی ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا، اس معاملے میں مجھے بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، ہم نہیں جان سکتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو ABCD پڑھتا ہے اور انجینئر کے بارے میں اگر سوال کرے تو وہ کیسے جان سکتا ہے؟ نورانی قاعدہ پڑھے اور بخاری شریف کی وہ بخاری شریف کی وہ تفسیر جاننا چاہے تو وہ کیسے جان سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اسی معاملے، اسی طرح ہمارا علم ہے، ہم روح کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے ہیں۔ اور آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں روحوں کی حاضری، اور یہ 22 رجب جو ہے اور 15 شعبان سے پہلے لوگوں کے بدعت و خرافات کا جو جمگھٹا ہوگا اس میں کہتے ہیں بہت سے لوگ کہ ہم فلاں کی روح کو حاضر کرتے ہیں۔ کس سے بات کرنا ہے؟ کہتے ہیں روحیں تو ہمارے گھر میں حاضر ہوتی ہیں اور یہ چیز وہ چیز ہم اس کے نام پر پیش کرتے ہیں، لیکن روحوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، ان کی آواز تھوڑا سن لیں۔ لیکن کچھ بابا کچھ ملا لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آؤ میں تمہارے باپ دادا کی روح سے ملاقات کراؤں، ان سے بات چیت بھی کراؤں، بات چیت بھی کراتے ہیں، اور کہتے ہیں ہاں ایک روم میں داخل ہو جاؤ، کہتے ہیں کس کی روح حاضر کرنا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے باپ کی روح حاضر کرنا ہے، ہمارے دادا کی، اور ہو بہو آپ کی دادا ہی کی طرح آواز آئے گی، وہ بولے گا، اور گھر کے معاملہ جو پچھلے جو گھر میں گزر چکا ہے اس کے بارے میں وہ پوچھے گا بھی، گھر والوں میٹیریل کے بارے میں پورا سوال و جواب کرے گا۔ وہ کہے گا واللہ یہ تو واقعی ہمارے باپ کی روح ہے، ہمارے دادا کی روح ہے۔ آخر ہوتا کیوں؟ اس لیے انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا کریم جو ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے اس دنیا میں زندہ رہتا ہے، اور جب حاضر کرتا ہے تو اسی کو وہ حاضر کرتا ہے، اور اس کے گھر کے پورا معاملات کے بارے میں وہ تو جانتا ہے، اس لیے اس سے سوال و جواب کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دمشق کے بازار میں ایک ملا نے، ایک باباؤں نے ایک دکان کھولا کے وہاں روحیں حاضر کی جاتی ہیں، لوگ جا رہے ہیں روحوں کی حاضر کرنے کے لیے، پوچھ رہے ہیں یہ اس کی روح ہے، یہ اس کی روح ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ میں دمشق کے بازار میں گیا اور اس شخص سے میں نے ملاقات کی جو روح کو حاضر کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میں گیا اس کے پاس اور کہا کہ مجھے بھی ایک شخص کی روح حاضر کرنا ہے۔ کہا کس کی روح؟ کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو حاضر کرنا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ایک حدیث کی سند کے بارے میں مجھے شبہ ہو گیا ہے، ایک حدیث مجھے اس سے معلوم کرنا ہے کہ یہ حدیث کا سند صحیح ہے کہ نہیں۔ وہ سر سے پاؤں
امام علامہ ناصرالدین البانی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کل آنا، ہم اس کے بارے میں معاملہ حل کر دیں گے۔ اور جب علامہ ناصرالدین البانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں کل گیا تو اس کا نہ ہی وہاں کوئی دکان تھا اور نہ ہی اس شخص کا وہاں آتا پتا تھا، وہ پورے بوریا بستر سمیٹ کر وہ بھاگ چکا تھا۔ تو پتہ چلا جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب خرافات ہے، بدعات ہے، اور اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں کی جاتی ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جو قرآن و حدیث میں جو باتیں ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ایسے کام نہ کریں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث امرنا فهو رد، وہ کام جو ہمارے شریعت کے موافق نہ ہو تو وہ رد، وہ رد ہے، قابل مردود ہے۔ آؤ ہم اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہم بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور پکے معنوں میں مسلمان بنائے۔ بار الہ جو ہمارے معاشرے سوسائٹی میں پنپتی ہوئی بدعات و خرافات ہیں، تمام مسلمان کو اس بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام مسلمان کو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ انہیں غیب سے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں تو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ ہمارا جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو، اور جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اور ایمان بالخاتمہ پر خیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔